السلام علیکم ناظرین۔ بر اعظم یورپ کو تو تم جانتے ہوں گے۔ اس کے جنوبی مغربی گوشے پر اندلس نام کا ایک ملک تھا جس کو موسیٰ بن نصیر اور ان کے غلام جزل طارق بن زیاد نے اموی بادشاہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں 94 ہجری میں فتح کیا تھا۔ ولید بادشاہ کی طرف سے موسیٰ بن نصیر شمالی مغربی افریقہ کے والی تھے۔ جب اندلس فتح ہوا تو اس کے والی بھی موسیٰ بن نصیر ہی رہے۔ تقریباً 800 برس تک مسلمانوں کی حکومت میں رہا۔ پھر یہ ملک نصرانیوں کے قبضے میں پہنچ کر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصے کا نام اسپین اور دوسرے حصے کا نام پرتگال ہے۔ یورپ کے موجودہ نقشے میں جہاں اسپین اور پرتگال دکھایا جاتا ہے وہی پرانے زمانے کا اندلس ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اندلس کے مغربی میدانوں میں بحر ظلمات کے قریب جناتوں نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا ایک شہر بنایا تھا جس کو عربی زبان میں مدینۃ النحاس اور عام بول چال میں دیوار کہکہا کہتے ہیں۔ جناتوں کا بنایا ہوا یہ شہر بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کی فصیل یعنی شہر پناہ تانبے کی اور ایک بہت بڑی چوڑی بلند دیوار ہے جو شہر کو چاروں طرف سے گھیرے ہے۔ جب اس انوکھے شہر کی خبر ولید بادشاہ تک پہنچی تو اس نے اپنے مغربی عامل موسیٰ بن نصیر کو لکھا کہ تم دیوار کہکہا کے بارے میں حال معلوم کر کے میرے پاس بھیجو۔ شاہی فرمان پہنچنے پر امیر موسیٰ نے بڑے بڑے عالم فاضل حضرات کو جمع کیا جو قدیم زبانوں اور تحریروں کے ماہر تھے، اور پھر ایک لشکر تیار کیا اور سب کو ساتھ لے کر مدینۃ النحاس کی طرف کوچ کیا۔ دشوار گزار جنگلوں پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے 40ویں دن امیر موسیٰ ایک وسیع میدان میں پہنچے جہاں بہت سے چشمے لہلہاتے سبزہ زار اور رنگ برنگ کے گل بوٹے تھے اور جہاں سے مدینۃ النحاس کا قلعہ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے اسی میدان میں فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور ہر طرف کیمپ اور خیمے تان دیے۔ جب سفر کی تھکان دور ہو گئی تو امیر موسیٰ نے اپنی فوج میں سے 1000 جانباز سپاہی منتخب کر کے ان پر ایک افسر منتخب کیا اور ان کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ ان سپاہیوں کو لے کر مدینۃ النحاس کے قریب جاؤ اور اس کی شہر پناہ کے کنارے کنارے چاروں طرف گھوم کر دیکھو کہ اندر جانے کے لیے دروازہ کہاں ہے۔ وہ افسر 1000 کا دستہ لے کر شہر پناہ کے قریب پہنچا اور اس کے کنارے کنارے گھوم کر 6 دن میں چکر پورا کیا، لیکن اسے کہیں دروازہ دکھائی نہ پڑا۔ 7ویں دن وہ امیر موسیٰ کی خدمت میں واپس آیا اور بتایا کہ میں نے شہر پناہ کے چاروں طرف مکمل چکر لگایا ہے مگر دروازے کا کہیں پتہ نشان نہیں ہے۔ اب امیر موسیٰ نے اپنے ہمراہیوں سے پوچھا کہ ایسے عجیب شہر کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے کیا سبیل کرنا چاہیے، کیا ترغیب دکھانی چاہیے۔ مہندسوں نے عرض کیا کہ شہر پناہ کی دیوار کاٹ کر راستہ نکالنا تو بہت دشوار ہے، ہاں اگر حکم ہو تو ہم لوگ سرنگ لگا کر زمین کے اندر ہی اندر شہر میں داخل ہونے کا راستہ بنائیں۔ امیر موسیٰ نے یہ تجویز منظور کی، چنانچہ سرنگ کھودی گئی، لیکن مقصد حاصل نہ ہوا کیونکہ سرنگ کھودتے کھودتے پانی نکل آیا اور نیچے دیوار کی بنیاد ختم ہوتی نظر نہ آئی۔ پھر آپس میں یہ صلاح ٹھہری کہ سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھ کر شہر کے اندرونی حالات معلوم کیے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق ایک بہت ہی اونچی سیڑھی تیار کر کے دیوار سے لگا دی گئی۔ موسیٰ بن نصیر نے اعلان کیا کہ جو شخص اس سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھ جائے اور خدا نخواستہ ہلاک ہو جائے تو سرکاری خزانے سے اس کے اہل و عیال کو خون بہا ادا کیا جائے گا۔ اعلان سن کر ایک فوجی جوان ہمت کر کے دیوار پر چڑھ گیا، لیکن جب اس نے شہر کی طرف نگاہ کی تو دیکھتے ہی زور سے قہقہا لگایا اور شہر کے اندر جا کودا۔ 3 دن اور 3 رات شہر کی طرف ایسی ہیبت ناک اور بھیانک آوازیں آتی رہیں جنہیں سن کر خوف کے مارے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔
لوگوں نے اس فوجی جوان کا نام لے کر بار بار پکارا، لیکن شہر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری دفعہ موسیٰ بن نصیر نے پھر اعلان کیا کہ اب جو شخص دیوار پر چڑھے گا اس کی دیت 1000 دینار رہے گی۔ یہ اعلان سن کر ایک شیر دل تیار ہوا تو امیر موسیٰ نے اس سے عہد و پیمان لیا کہ دیکھو، پہلے آدمی کی طرح نہ کرنا، بلکہ جو کچھ تمہیں شہر میں نظر آئے ہمیں فوراً بتا دینا۔ اس نے خوب پکا اقرار کیا اور اطمینان دلایا۔ پھر جب وہ دیوار پر چڑھ گیا اور اسے شہر نظر آیا تو کہکہا لگانا شروع کیا۔ ادھر لشکر والے چیخ چیخ کر اسے آواز دینے لگے، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ کہکہا لگاتے ہوئے اور تالی بجاتے وہ شہر کے اندر کود پڑا۔ اب کی مرتبہ پہلے سے بھی بڑھ کر مخیب صدائیں آتی رہیں۔ تیسری دفعہ امیر موسیٰ نے دیوار پر چڑھنے کے لیے 2000 دینار کی دیت متعین کی۔ ایک شیر مرد نکلا، اس نے کہا میں چڑھتا ہوں، لیکن میری کمر میں ایک مضبوط رسہ باندھ دیا جائے تاکہ جب میں شہر کے اندر کودنے کی تیاری کروں تو نیچے سے رسے کو کھینچ لیا جائے، شاید اس صورت میں کامیابی حاصل ہو۔ پھر جب وہ شیر مرد دیوار کے اوپر پہنچا اور اسے شہر نظر آیا تو کہکہا لگاتے ہوئے اس نے بھی شہر کی طرف کودنے کا ارادہ کیا۔ ادھر لشکر والوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر تک بڑی کشمکش رہی۔ وہ شہر کی طرف کھینچتا رہا اور لشکر والے اپنی طرف کھینچتے رہے۔ اس کھینچا تانی میں اس کا آدھا جسم شہر کے اندر جا گرا اور باقی جسم لشکر والوں کی طرف آ گیا۔ یہ آخری کوشش تھی جو امیر موسیٰ نے حالات معلوم کرنے کے لیے انجام دی۔ پھر ناچار ہو کر لشکر والوں کو واپس لوٹنے کا حکم دیا اور دیوار کہکہا کا حال دنیا والوں کے لیے سربستہ راز ہی رہ گیا۔